بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ ہند میں شامل ہر سپاہی کو مجاہد ٹی وی کا سلام۔ میاں نواز شریف نے ویڈیو لنک کے ذریعے ایک خطاب کیا ہے جس میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک مفرور اور اشتہاری ملزم ہے پاکستان کی کورٹ سے، اب وہ عام میڈیا پہ تو اپنا بیان اور اپنا خطاب کر نہیں سکتے۔ اب انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے کارکنان سے ایک خطاب کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ انصاف پہ مبنی ہے۔ ڈسکا الیکشن کے حوالے سے انہوں نے خصوصی طور پہ بات کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 18 مارچ کے الیکشن سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ اس دن جو ہے ڈی سی اور چیف سیکرٹری اور یہ جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے ان کا غائب ہونا، اور ان کو ایک صف میں کس نے کھڑا کر دیا لا کے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے مجاہد ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنے خطاب میں میاں نواز شریف صاحب برملا اداروں پہ تنقید کر رہے تھے اور تنقید کے بڑے بڑے نشتر چلا رہے تھے، اور ساتھ ہی اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کر لیں، اس چیز کا پتہ چلا لیں کہ اس دن ڈسکا الیکشن میں 20 لوگوں کی گمشدگی جو ہے ان کو اکٹھے کس نے غائب کیا، تو آپ کو برملا طور پہ جو 2018 کا الیکشن ہے اس کے حوالے سے آپ کو دھاندلی کا پتہ لگ جائے گا۔ یہ میاں نواز شریف کا اپنے خطاب میں ویڈیو لنک کے ذریعے کہنا تھا۔ ناظرین، میاں نواز شریف نے اپنے خطاب میں مزید یہ کہا ہے کہ آپ کو اس الیکشن میں، آپ جب بھی کسی الیکشن میں آپ سمجھیں کہ ریزلٹ کے آنے میں دیر ہو رہی ہے اور دیر کی جا رہی ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ الیکشن چوری ہو رہا ہے۔ اور میاں نواز شریف اس وقت بڑے آئین اور قانون کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ آئین اور قانون کی باتیں میاں صاحب کے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو میں یاد کرا دیتا ہوں کہ 2013 کا جب الیکشن ہو رہا تھا تو اس میں آپ کو یاد ہے کہ میاں صاحب 10 بجے 10:30 بجے ٹی وی پہ تشریف لے آئے تھے اور انہوں نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ مجھے 2/3 اکثریت سے کامیاب کروایا جائے۔ تو اب میاں صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا 2013 کا الیکشن بھی ایسے ہی چوری ہوا تھا، جیسا کہ آپ اب اپنی اس تقریر میں فرما رہے ہیں کہ جب بھی آپ رزلٹ کی تاخیر دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ الیکشن میں چوری شروع ہو چکی ہے۔ تو میاں صاحب اب قانون اور آئین کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ ان کی یہ عادت ہے کہ جب انہی عدالتوں سے جب میاں صاحب کو ریلیف ملتا ہے تو ان عدالتوں کے بلے بلے واہ واہ شروع کر دیتے ہیں، اور جب یہی عدالتیں ان کی بیل کینسل کرتی ہیں، ان کو فیصلہ سنا کے ان کو جیل بھجواتی ہیں، تو تب انہی عدالتوں کے اوپر وہ اٹیک شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے میاں صاحب کا وہ دوہرا معیار جو سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن عام آدمی کو سمجھ تو ضرور آتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے لیے ملک کی اہمیت کم ہے اور اپنی لوٹی ہوئی دولت کی اہمیت زیادہ ہے۔ میاں صاحب اس معاملے میں ہر اس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں اپنی لوٹی ہوئی دولت بچانے کے لیے، جس کا چاہے ملک کو فائدہ ہو ملک کو نقصان ہو، اس سے میاں صاحب کو کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو اپنی لوٹی ہوئی دولت بچانی ہے۔ یہ تھا میاں صاحب کا 4 منٹ کا اپنا ویڈیو لنک کا خطاب، جس کا ذکر میں نے اپنے ویلاگ کے سٹارٹ میں بتانا ضروری سمجھ رہا تھا۔ اب اس سے آگے میں بڑھتا ہوں، اور جو میاں صاحب اپنی پلاننگ کر رہے ہیں وہ امریکہ کے پاس گئے ہیں۔ جو بائیڈن جو ہے امریکی صدر نیا، اس سے اس کے بہت پرانے ریلیشنز ہیں، اس کے پاس گئے ہیں کہ مجھے بچا لو، کسی طریقے میری مدد کر دو تاکہ عمران خان کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا سکے۔ جب تک عمران خان ہے نہ تو ان کا لوٹا ہوا دولت بچتی نظر آ رہی ہے، اور نہ ہی ان کو کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے یہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے پاس گئے ہیں، امریکن صدر کے پاس گئے ہیں کہ ہمیں بچا لو، اور یہ بہت بڑی سازش کے لیے گئے ہیں ملک کے خلاف۔ اس کا ذکر، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ یہ آئین اور قانون کی بات وہ شخص کر رہا ہے کہ مفرور اور اشتہاری نواز شریف کے منہ سے آئین اور قانون کی بات جو ہے وہ بڑی ہی حیرت انگیز لگتی ہے، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس کو انہی عدالتوں نے قانون کے مطابق سزا دی اور سخت سزا دی۔ اس شخص نے کچھ ٹائم جیل میں گزارنے کے بعد اس نے جیلی طریقے سے اپنے پلیٹلیٹس کو ڈاؤن کیا،
इन्होंने कोई ऐसी मेडिसिन तैयार करवाई जिससे इन्होंने अपने प्लेटलेट्स को डाउन किया। उसके बाद इन्होंने एक मीडिया कैंपेन शुरू करवा के दिन रात अपने प्लेटलेट्स की मशहूरी करवाई, और उसके बाद एक दबाव डाला इदारों पे, और इतना एक खौफजदा कर दिया कि लगता ये था कि ये शख्स अभी के अभी मर जाएगा। हर घंटे बाद जो है मियाँ साहब के प्लेटलेट्स 216 रह जाते थे, और कभी 200 से नीचे आ रहे हैं, कभी कितने। लेकिन जब यही शख्स हेथरो एयरपोर्ट लंदन पे लैंड करता है तो इसके जो पहले टेस्ट होते हैं 1 या 2, उन टेस्ट में मियाँ साहब के प्लेटलेट्स लाखों में चले जाते हैं, जो कि इधर से जब ये जा रहा था तो तब इसके 100 में थे। ये शख्स आइन और कानून की बातें कर रहा है वीडियो लिंक के जरिए, ये भागा हुआ मफरूर शख्स, जबकि इसके मुंह से आइन और कानून की बात जो है ये फकत बेवकूफ़ बनाना है उन अवाम को जो इनके पटवारी हैं, जो इनसे मफाद लेते रहे हैं और जो इनका साथ छोड़ नहीं सकते। हालांकि वो लोग जानते हैं कि ये बंदा जो है ये करप्ट है, ये बेईमान है, ये चोर है और इश्तियारी है और इन अदालतों से भागा हुआ है। लेकिन चूंकि उन्होंने मफाद उठाए हुए हैं और आइंदा भी उन लोगों ने इनसे लोगों से मफादात लेने हैं, लिहाजा वो अपने ज़मीर की आवाज़ बुलंद करने की बजाय अपने मफादात को तरजीह दे रहे हैं। एक ऐसे शख्स के मुंह से ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। उसकी वजह यह है कि अगर उसने आइन और कानून की बात करनी है तो सबसे पहले उसको अदालतों के आगे सामने सरेंडर करना पड़ेगा, उसको अपनी अदालतों से मिली हुई सज़ा को पूरा करना होगा, और फिर इससे वो साबित कर सकता है कि वो आइन और कानून पे कितना अमल करने वाला है बजाते खुद। लेकिन अगर वो एक मफरूर की तरह बाहर बैठ के लोगों के बच्चों को मरवाने के लिए भाषण देता रहेगा और उनको आइन और कानून पे अमल करने के दर्स देता रहेगा तो कोई भी नहीं इस चीज़ को मानेगा। उनको ये बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। उनके मुंह से ये बात हरगिज अच्छी नहीं लगती है, आइन और कानून के हवाले से खासकर। नाजरीन, वीलॉग के दूसरे हिस्से में अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह ये मफरूर और इश्तिहारी नवाज शरीफ ने मुल्क के साथ गद्दारी के तौर पे ये जो बाइडन इंतज़ामिया के साथ इसने राब्ता किया है। नवाज शरीफ ने एक लॉबिंग फॉर्म अमेरिका में हायर करके उसके ज़रिए अब उधर के इंतज़ामिया और डीप स्टेट को ये अपना पैगाम पहुंचाया है, ये लॉबिंग की है कि किसी भी तरीके से इमरान खान की हुकूमत को गिराया जाए। मैं उसके लिए आपका हर तरह का आपके साथ तैयार हूँ तामन के लिए। मेरे से जो काम आप ले सकते हैं ये ले सकते हैं आप, मैं हाजिर हूँ, मैं आपका हर आर्डर मानूंगा। बस आप किसी न किसी तरीके से इमरान खान की हुकूमत को चलता करें और उसको गिराने में हमारे साथ कोऑपरेट करें। क्योंकि अपने पिछले वीलॉग में मैं आपके साथ जिक्र कर चुका हूँ कि मौलाना फजूल और इन्होंने आगे जो प्लान कर लिया है लाशों की सियासत का, ये वो अपना प्लान इम्प्लीमेंट करने के लिए अमेरिका में अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। और जो बाइडन इंतज़ामिया के साथ ये मामला सेटल करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हम पाकिस्तान में लाशें गिराएं और ऐसा लॉन्ग मार्च करें जिसमें लाशें गिरें तो आपने इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ 2-4 स्टेटमेंट दे देने हैं, इंटरनेशनल तौर पे इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा देना है। उससे ये होगा कि इमरान खान की हुकूमत के पांव लड़क जाएंगे और इसको रिज़ाइन करना पड़ेगा, और फिर इनका लॉन्ग मार्च जो है, इनका धरना वो लंबा कर देंगे। उधर से इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर बढ़ेगा। इस तरह इमरान खान की हुकूमत को गिराने में अमेरिका से इन्होंने ताउन मांगा है। नाजरीन, ये लोग इनको अब गद्दार कहना जो है वो बिल्कुल सही होगा। उसकी वजह ये है कि ये बिल्कुल ये नहीं देख रहे कि मुल्क सही समत में चल पड़ा है, उसकी मईशत सही समत में चल पड़ी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दरमियान जो फ़र्क था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। मुल्क की मईशत के वो इशारे जो मूडी इंटरनेशनल वाले एक फॉर्म है, इदारा है, रेटिंग का इदारा है जो मूडी, वो कह रहा है कि पाकिस्तान प्लस समत में चल पड़ा है। इन लोगों को ये चीज़ें हजम नहीं हो रही। ये लोग मुल्क के साथ हरगिज़ मुखलिस नहीं हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपना लूटा हुआ माल बचाना है,
اور اس کے لیے وہ ملک میں افراتفری اور لاشوں کی سیاست کا پلان بنانے جا رہے تھے. لیکن آگے سے ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ امریکن انتظامیہ، جو بائیڈن انتظامیہ، جب سے انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے، ان کا فوکس صرف اور صرف دو کنٹریز کے لیے ہے. ایک افغانستان کا مسئلہ اور دوسرا سعودی عرب کے ساتھ ان کے ایشوز ہیں. ان دو پہ وہ فوکس کر رہے ہیں. ان دو معاملات کو وہ حل کرنے میں سیریس ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کسی ایسے کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے. اور لہٰذا جو بائیڈن انتظامیہ جو ہے، انہوں نے نواز شریف کو ٹکا سا جواب دے دیا ہے اور انہیں شٹ اپ کال دے دی ہے کہ ہم ایسے کسی کھیل کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ہاتھ میں افغانستان کا سارا امن کا جو حل ہے، اس کے ساری چابی وہ پاکستان کے ہاتھ میں ہے اور عمران خان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اس سارے کھیل کو ہرگز خراب نہیں کرنا چاہتے، صرف ایک مفرور اور اختیاری نواز شریف کے لیے. لہذا امریکن انتظامیہ نے نواز شریف کو جھنڈی کرا دی ہے. اس سے پہلے آصف زرداری بھی اس کو جھنڈی کرا چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوٹا ہوا مال عمران خان اپنے احتساب کے نعرے کی طرح، جیسا کہ انہوں نے لگایا ہوا تھا اپنے الیکشن میں، کیا وہ اس کے مطابق ان سے یہ لوٹا ہوا مال نکلوا سکتے ہیں یا نہیں. دیکھتے ہیں آنے والا وقت کیسا ہوتا ہے اس حوالے سے. لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ امریکہ نے اس سارے گندے کھیل میں حصے دار بننے سے انکار کیا ہے. اللہ کریم پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت جلد ہم ایک نئے ویلاگ کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین، کامنٹس میں آپ جس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں پلیز اپنے کامنٹس میں لکھا کریں. ہم آپ کے لیے اسی طرح کا ٹاپک سلیکٹ کیا کریں گے. اللہ کریم پاکستان کا حامی و ناصر ہو.